ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات کا تذکرہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر عمل اسلام کی خدمت اور اسلام کے نفع کے لیے ہی تھا۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے، اور آپ نے کس طرح قرآن کریم کے اس حکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم کی پیروی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور جو بھی حکومت وقت ہے اس کی پیروی کی، اور یقیناً یہی سبق آپ نے جماعت احمدیہ کو دیا۔ لیکن جہاں بھی توحید کی بات ہوتی ہے، جہاں بھی اسلام کی بات ہوتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کس طرح عیسائیت کے سامنے، ہر مخالف کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خدمات کا ذکر کریں گے جو بر صغیر پاک و ہند میں عیسائیت کے مقابلے میں آپ نے کی۔ آج اس پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم مولانا منور احمد خورشید صاحب اور مکرم نصیر احمد حبیب صاحب۔ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور پہلا سوال میں نصیر حبیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نصیر حبیب صاحب، اس دور میں جبکہ عیسائی مشنری بر صغیر پاک و ہند پر یلغار کر رہے تھے اور عیسائی مذہب کو پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا مہمات تھیں اور ایسے کیا محاذ کھول رکھے تھے جہاں پر وہ لڑ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ ان کے دل میں یہ کانسیپٹ تھا، جو خیال گھر کر گیا تھا ان کے دل میں، کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور ریاست کے جبر سے قائم رکھا گیا ہے۔ اب چونکہ وہ سیاسی طاقت مسلمانوں کی کمزور ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اب ان کا خیال میں یہ ایک سنہری موقع تھا کہ اب ہم عیسائیت کی ترویج کر سکتے ہیں۔ تو 1813 میں پارلیمنٹ سے انہیں اجازت ملی، برٹش پارلیمنٹ سے، اور گویا وہ بےتاب ہو گئے، اور اس وقت رقم مختص ہوئی 1 لاکھ روپیہ تعلیم کے لیے، اور تقریباً ایک بشپ اور 3 اس کے معاونین کا تقرر ہوا، ان کو تقریباً 11,000 پاؤنڈ سالانہ یہ ہندوستان کے خزانے سے ملنے تھے، انہیں مختص کیے گئے۔ تو وہ گویا بےتاب ہو گئے، وہاں پہنچے، اور انہوں نے کمپنی کے ملازمین، سول سرونٹس جو تھے، ان کو مذہب اور وطن کی محبت اور حمیت کے نام پہ ان کو جیسے مجبور کیا کہ بھئی تعاون کریں عیسائیت کی کوششوں سے، اسی میں بقا ہے سلطنت کی بھی، اور اس میں پھر وہ لوگ تعاون کرتے ان کے ساتھ کرتے تھے، جن میں جج بھی شامل تھے، بعض گورنر بھی شامل تھے، بعض فوج کے اعلیٰ عہدیدار بھی شامل تھے مشن کھلوانے میں، اور اس سلسلے میں اس طرح کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ مقامی جو ملازمین تھے ان کو گھر پہ بلواتے اور پادریوں کا واعظ سنواتے اس میں، اور اس میں ولیم میور اس زمانے میں پہنچ چکا تھا، جو بعد میں بہت بڑا محقق تھا، اس نے کتاب بھی لکھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ۔ تو اس کا ایک مضمون 1845 میں کلکتہ ریویو میں شائع ہوا، جس میں اس نے کہا کہ 12 صدیاں ہم نے مقابلہ نہیں کیا، ہم نے چھوڑے رکھا، اب یہ موقع آ گیا ہے۔ اور اس نے یہ پروجیکشن یہ کی، اس خیال کی کہ اسلام جو ہے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو اب موقع ہے کہ ثابت کر دیں، ریاست کی طاقت بھی نہیں ہے۔ تو بڑے جوش و خروش سے یہ مہمات جو ہیں جاری ہوئیں، اور ایک خط اس وقت جس کا سر سید نے اسباب بغاوت ہند میں ذکر کیا ہے کہ ملازمین کو لکھا گیا، کہ مقامی ملازمین کو، کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اب عیسائیت کو جوائن کر لیں۔ 1837 میں ایک قحط پڑا
جس میں بے شمار بچے یتیم ہو گئے. ان میں عیسائیوں نے ریلیف کے ناموں پہ اور ان کو اپنا ریلیف دی, اس کے بعد عیسائی ان کو بنا لیا. اور پھر یہ کانسیپٹ پھیلا کہ حکومت پہلے بھوکا مارنا چاہتی ہے, اس کے بعد جو لوگ بھوک سے مجبور ہوں ان کو پھر عیسائی بنانا چاہتی ہے. تو یہ کوششیں ان کی جاری تھیں, اور ان کوششوں کا پھل یعنی انہوں نے ایک طرح سے نتیجہ نکلا کہ 1851 میں ان کی تعداد 91,000 تھی, 91,000 تھی, جو کہ 1881 میں 4,70,000 ہو گئی, اور 1888 میں یہ 10 لاکھ پہنچ گئی. اور پنجاب کے گورنر ایچسن نے یہ کہا بڑے فخر سے کہ اتنی ملک کی آبادی میں اضافہ نہیں ہو رہا جتنا عیسائیت کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے, عیسائیت میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں. تو بڑے کانفیڈنٹ تھے, اور ان کو یہ کامیابیاں جو مل رہی تھیں اور وہ پر اعتماد تھے, اور اس وجہ سے پیچھے ایک سلطنت کی قوت تھی, روب تھا اور ایک دبدبہ تھا, اور پھر ان میں آرگومنٹس ان کے تھے بڑے, مطلب انہیں کہیں کہ بڑے کوئی ہتھیاروں سے لیس تھے, وہ ویل آرمڈ تھے. اور ان کے ہاں جو یہ جو ہیں تعلیم اور مشن باقاعدہ فنڈڈ تھے ایک ادارے کے طور پہ. ہمارے ہاں تو یہ تو اوقاف کی زمینیں تھیں, وہ بھی ضبط کر لی تھی گورنمنٹ نے. تو اس طرح کی صورتحال تھی. خوشی صاحب, جس طرح بھی نصیر احمد حبیب صاحب نے ذکر کیا ہے کہ تعلیم کے اعتبار سے, خدمت خلق کے اعتبار سے, خدمت خلق کے نام پہ ہر طریقے سے انہوں نے مہمات شروع کر دی تھیں اسلام کے خلاف, تو اس کے جواب میں کیا مسلمانوں نے کوئی رد عمل دکھایا یا کوئی ایسی کارروائی یا کوئی ایسی مہم شروع کی تو اس کا دفاع کر سکے, جو اسلام کا دفاع کر سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مکرم حبیب صاحب نے زمانے کا نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمان کس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں تھے, اور الطاف حسن حالی نے اپنی کتاب میں مسدس حالی میں چند اشعار میں اسلام کا مرثیہ لکھا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی. وہ لکھتے ہیں کہ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, وہ آج زمانے میں غریب الغربا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں, اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا. تو کتنے سادہ الفاظ میں انہوں ساری جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے. بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت کم جماعتیں, چاند ایک جماعتیں جو ہیں جو معروف تھی اس زمانہ میں. سر سید احمد خان نے اجتماعی لحاظ سے کچھ کوشش کی, وہاں نوجوانوں کو دیکھا کہ یہ تعلیم سے بہرہ نہیں ہو رہے, ان کے لیے کوشش کی, وہاں یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا تاکہ ان کو کوئی علمی شعور حاصل ہو اور یہ بھی دنیاوی لحاظ سے کوئی ترقی کر سکیں. ان کے مقابل پر دارالندوہ والوں نے خالص دینی ادارے قائم کیے. اب صرف محض علم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا, محض علم جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ عقل تو خود اندھی ہے گر نیر الہام نہ ہو. سر سید احمد خان صاحب ہیں, وہ صرف دنیا سکھا رہے ہیں, دنیا کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے, کس طرح ہم نے اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے. اور اس کے مقابل پر وہ جو علماء کرام ہیں وہ خالص دینیات کے درس دے کر ایک خالص وہ دینی ماحول پیدا کر رہے ہیں, مذہبی علم دے رہے ہیں صرف, لیکن وہ عمل کے لحاظ سے اس کے لیے ایک شخص کا خدا کی طرف سے آنا لازمی ہے. جب تک خدا کی طرف سے ایک رہنمائی آدمی لے کر نہ آئے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس زمانہ میں از مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے ہیں. بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو مسلمانوں کی حالت تھی, جیسا کہ آپ کو علم ہے, مکرم حبیب صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ مسلمان بے کسی کی حالت میں تھے. ایک تو لا علمی تھی, اور اس میں پھر لوگوں میں اخلاص نہیں تھا, آپس میں نفاق تھا, بے برکتی تھی, جس کے باعث وہ اس میں پسماندگی اور پسماندگی آ رہی تھی.